کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ مرنے کے بعد روح قبر میں واپس جانے سے انکار کر دے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات زمین خود کسی انسان کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے؟ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ احادیث، قرآن اور اولیاء اللہ کے بیانات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آج ہم قبر کی ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو نہ صرف روح کو ہلا دے گی بلکہ ایمان کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ انسان کی موت کے بعد اس کی روح آسمانوں تک لے جی جاتی ہے۔ اگر وہ نیک ہو تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر بدکار ہو تو آسمان بند ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی روح کو زمین پر واپس لایا جاتا ہے تاکہ وہ قبر میں اپنے جسم سے دوبارہ جڑ سکے۔ اسی لمحے سے قبر کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ روح کا جسم سے جڑنا ایک زبردست لمحہ ہوتا ہے جسے صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو ایمان کی گہرائی کو جانتا ہو۔ کچھ روحیں اپنے گناہوں کی شدت، ظلم و ستم اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے قبر میں واپس آنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ انکار کی حالت میں وہ چیختی ہیں، بھاگتی ہیں، لیکن فرشتے انہیں زبردستی واپس لاتے ہیں۔ یہ لمحہ نہایت عبرت انگیز ہوتا ہے جسے حدیثوں میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ بھی چلتے ہیں جنہیں زمین قبول نہیں کرتی۔ وہ جب مرتے ہیں تو زمین کہتی ہے، اے اللہ اس کو میرے سپرد نہ کر، یہ تیرا نافرمان تھا۔ یہ اللہ کے غضب کا وہ منظر ہے جہاں زمین خود گواہی دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب منافق یا کافر کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے گندی اور بدبودار چیز۔ فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ یہ عذاب اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ ظالم بادشاہوں یا فاسق لوگوں کی لاشیں زمین نے قبول نہ کیں۔ بعض لاشیں بار بار قبر سے باہر آ گئیں، بعض کو دفنایا گیا تو زمین ہلنے لگی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایسے کئی واقعات درج ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبر کا حصہ زمین بھی اس وقت گواہی دے گی کہ کس نے کیا اعمال کیے۔ یہ سب زمین کے حافظے میں ہے جو قیامت کے دن افشاں ہوں گے۔ نیک بندے کی روح جب واپس آتی ہے تو فرشتے اسے عزت سے لاتے ہیں۔ اس کے لیے قبر کھلتی ہے، خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک باغ کی مانند بنا دی جاتی ہے۔ اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں اور قبر کہتی ہے، خوش آمدید، تو اچھا انسان تھا۔ کافر یا فاسق جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی روح چیختی ہے، مجھے واپس نہ لے کر جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن فرشتے حکم کے تابع ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر انسان ان چیخوں کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ کوئی تصوراتی منظر نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ دو فرشتے منکر اور نکیر جن کا رنگ سیاہ اور نیلا ہوگا، ان کی آواز بجلی کی مانند گرجدار ہوگی۔ وہ مردے کو بٹھا کر 3 سوال کرتے ہیں،
اس کا انداز سخت ہوگا۔ نیک انسان کو سہولت دی جاتی ہے لیکن گناہگار انسان لرزنے لگتا ہے۔ منکر نکیر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور یہ شخص کون ہے؟ نیک روح کہتی ہے اللہ اور دین اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن کافر کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ فرشتے اس پر آہنی گرز سے ضرب لگاتے ہیں، جو پہاڑ پر مارا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اگر جواب درست نہ ہو تو قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قبر دباتی ہے یہاں تک کہ انسان چیخ پڑتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کی حیثیت سمجھ آ جاتی ہے۔ جب نیک روح صحیح جواب دیتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں سو جاؤ، جیسے دلہن سوتی ہے۔ قبر میں جنت کا دروازہ کھلتا ہے، خوشبو آتی ہے اور قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ عمل صالحہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ بدکار روح جب تنہا ہو جاتی ہے تو قبر میں اندھیرا چھا جاتا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوتا، نہ عمل صالحہ، نہ دعائیں، نہ ذکر۔ وہ کہتا ہے کاش میں دنیا میں لوٹ کر توبہ کر لیتا، لیکن اب دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر روح نافرمان ہو تو قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ جہنم کی آگ، اس کی چیخیں اور گرمی قبر میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ منظر انسان کو ہر لمحہ جلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت واقعہ ہو جائے۔ نیک انسان کے لیے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جنت میں اس کا مقام کیا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ اے رب قیامت جلدی لے آ تاکہ میں جنت میں پہنچ سکوں۔ یہ وہ بشارت ہے جس کا وعدہ اللہ نے صالحین سے کیا ہے۔ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، اس نے یہاں جھوٹ بولا، یہاں ظلم کیا، یہاں سچ بولا۔ حدیث ہے کہ ہر جگہ جہاں انسان گناہ یا نیکی کرتا ہے وہ جگہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہماری قبریں جنت کے باغوں میں سے بنا دے۔ دعا، صدقہ، نماز، توبہ یہ سب قبر کا نور بنتی ہیں۔ آج سے ہی شروع کریں۔ سورہ ملک کی تلاوت، نماز کی پابندی، رات کے اذکار، حقوق العباد کی ادائیگی اور والدین سے حسن سلوک، یہ سب قبر کے عذاب سے بچاؤ کے لیے شیلڈ بنتی ہیں۔ آج یہ عہد کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ قبر ہمیں قبول کرے یا وہ ہمیں دھتکار دے؟ فیصلہ آج کرنا ہے۔ قبر میں انکار کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے آج ہی اپنی اصلاح کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمیں مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز بنانے کی ہمت دیتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔